آج کی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ کا آپ سمجھیں کہ ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس موضوع پر ایک تفصیلی ماخذ بھی ہے، عنوان ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کا دروازہ۔ جی، اور دیکھیں، اس سورہ کو قرآن کا دروازہ کہا جاتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ہر مسلمان کی روزانہ کی نماز کا ہر رکعت کا لازمی حصہ ہے۔ جی ہاں۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ ان چند آیات میں آخر کیا گہرائی ہے، کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ سورہ آپ دیکھیں اسلامی عقائد اور عبادات کا ایک طرح سے نچوڑ ہے۔ نچوڑ ہے۔ جی، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان آپ کہیں ایک مکمل مکالمہ ہے۔ اچھا۔ مکالمہ ہے۔ جی۔ اس میں توحید بھی ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اس کے انصاف کا اور ہدایت کی طلب، سب کچھ اسی میں ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جی۔ ماخذ میں ایک آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ ہم انسان اگر کوئی ہماری ذرا سی مدد کر دے تو ہم فوراً شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس دی، زندگی دی، روشنی، پانی، مطلب کتنی نعمتیں، بے شمار۔ تو اس کا شکر اور اس کی تعریف کس قدر زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ تمام تعریفیں، مطلب کوئی استثناء نہیں، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جی ہاں۔ اور وہ صرف ہمارا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بالکل۔ اور یہ رب العالمین کا جو تصور ہے نا، یہ بہت وسیع ہے۔ وسیع ہے۔ جی، یہ صرف ہماری زمین یا آپ کہیں نظام شمسی تک نہیں ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ اس میں وہ تمام عالم، تمام مخلوقات شامل ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور وہ بھی جنہیں نہیں جانتے۔ اچھا، مطلب فرشتے، جنات، انسان، حیوانات، نباتات اور شاید وہ حقیقتیں بھی جن کا ہمیں ابھی علم ہی نہیں۔ صحیح۔ تو الحمد کہہ کر ہم صرف شکر ادا نہیں کر رہے، نہیں، بلکہ ہم اللہ کی لامحدود طاقت، اس کی حکمت اور کائنات کو چلانے والی جو اس کی ربوبیت ہے، اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اقرار ہے؟ جی، یہ تسلیم کرنا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، یہ ہمیں اپنی حیثیت بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک کتنے بڑے نظام کا حصہ ہیں۔ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ بالکل، جس کا خالق اور پالنے ہار اللہ ہے۔ یہ ہمیں اپنی ذات سے نکال کر ایک وسیع تناظر دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اس کے فوراً بعد دوسری آیت آتی ہے، الرحمن الرحیم، یعنی بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ جی۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا تصور جو ہے وہ انسانی محبت، یہاں تک کہ ماں کی محبت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ اور ایک دلچسپ بات یہ کہی گئی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جی، کنارہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، کنارے کشی کر لیتے ہیں۔ مگر اللہ، وہ اپنی رحمت سے بندے کو قریب آنے کا موقع دیتا ہے، توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ دونوں صفات الرحمن اور الرحیم، ان میں بھی ایک لطیف فرق ہے۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ الرحمن اللہ کی وہ عمومی رحمت ہے جو آپ کہیں پوری کائنات پر ہے، تمام مخلوقات پر، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، سب کے لیے۔ جی، سورج کی روشنی، ہوا، پانی، یہ سب اسی رحمانیت کا حصہ ہے۔ صحیح۔ جبکہ الرحیم اس کی وہ خاص رحمت ہے جو خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہے۔ اچھا، یہ خاص ہے۔ جی، جو دنیا میں ان کی رہنمائی کرتی ہے اور آخرت میں ان کے اجر کا باعث بنے گی۔ اور دیکھیں، رب العالمین کے فوراً بعد ان صفات کا آنا یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا وہ عظیم الشان مالک صرف قادر مطلق ہی نہیں، ہاں، صرف غصے والا یا روب والا نہیں، بالکل، بلکہ وہ بے پناہ شفیق اور مہربان بھی ہے۔ یہ اس کے جلال اور جمال کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ واہ، یعنی رب العالمین سے اس کی عظمت کا احساس اور الرحمن الرحیم سے اس کی قربت اور شفقت کا۔ جی، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ یہ توازن ابھی مکمل نہیں ہوا، ایک اور پہلو ہے۔ بالکل، اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین، یعنی وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کا دن؟ جی، ماخذ یہاں
دنیاوی عدالتوں اور اللہ کے حتمی انصاف کا ایک موازنہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، دنیا میں کبھی طاقت سے، اثر و رسوخ سے یا چالاکی سے انصاف شاید نہ مل پائے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ جی، لیکن یوم دین یعنی جزا و سزا کا دن، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن کا واحد مالک اللہ ہوگا۔ وہ واحد مالک؟ جی، وہاں نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ رشوت، نہ کوئی دنیاوی حیثیت کام آئے گی۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کا پورا حساب دینا ہوگا۔ یہ بات تو واقعی انسان کو سنجیدہ کر دیتی ہے۔ پہلے اتنی رحمت کا ذکر اور فوراً بعد انصاف کے دن کی یاد دہانی۔ جی ہاں، یہی تو کمال کا توازن ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن وہ عادل بھی ہے۔ صحیح۔ مالک یوم الدین کا تصور ہمیں جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دلاتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس۔ بالکل۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر عمل وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ جی، یہ ہمیں دنیا میں ذمہ داری سے جینے کی ترغیب دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن حقیقی انصاف ہونا ہے۔ یہ امید بھی ہے رحمت کی وجہ سے، اور خوف بھی انصاف کی وجہ سے۔ واہ، کیا توازن ہے! یہی توازن مومن کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ اچھا، تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوئی، اس کی صفات کا بیان ہوا، اب باری آتی ہے بندے کی۔ جی، اب بندہ مخاطب ہے۔ چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جی، مخازے سے کہتا ہے کہ یہ بندے کی طرف سے اللہ کے حضور ایک بنیادی عہد ہے، ایک اقرار ہے، ایک وعدہ۔ ہاں، ایک وعدہ۔ گویا ہم کہہ رہے ہیں، اے اللہ، ہماری ساری بندگی، ساری پرستش صرف تیرے لیے ہے، صرف تیرے لیے۔ اور ہم اپنی تمام ضرورتوں میں، مشکلوں میں مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہاں آیت کی ساخت بہت اہم ہے۔ کیسے؟ ایاکا صرف تیری ہی کا لفظ دونوں جملوں میں پہلے آیا ہے۔ ایاکا نعبد نہیں کہا، ایاکا نعبد کہا۔ اچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے حصر پیدا ہوتا ہے، ایکسکلوسیوٹی، مطلب عبادت صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے۔ واہ، یعنی شرک کی ہر شکل کی نفی ہو گئی۔ بالکل۔ اور دوسری اہم بات، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں کا ذکر نستعین ہم مدد مانگتے ہیں سے پہلے ہے۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ ماخذ اس سے یہ نقطہ نکالتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنے کا حق، یا آپ کہیں بنیاد، تبھی بنتی ہے جب ہم اپنی عبادت کو صرف اسی کے لیے خالص کر لیں۔ اچھا، گویا استعانت یعنی مدد مانگنا وہ بھی عبادت کا ہی حصہ ہے۔ بالکل، اور اسی پر منحصر ہے۔ اور عبادت کا مطلب وہ صرف نماز روزہ تو نہیں ہے نا؟ ماخذ نے اس پر بھی کچھ کہا ہے؟ جی بالکل، عبادت ایک بہت جامع تصور ہے۔ اس میں رسمی عبادات جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو ہیں ہی، جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ مثلاً سچ بولنا، امانت داری، والدین کی خدمت کرنا، حلال رزق کمانا، علم حاصل کرنا، یہ سب عبادت ہے اگر نیت خالص ہو۔ اچھا، اور ایاک نستعین کہہ کر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان تمام کاموں کو صحیح طرح کرنے کے لیے اور زندگی کی ہر مشکل سے نمٹنے کے لیے ہم اپنی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ صحیح۔ اللہ کی تعریف، اس کی صفات کا اقرار، پھر اپنی بندگی اور محتاجی کا اظہار۔ اس کے بعد اب بندہ اللہ سے سب سے اہم چیز مانگ رہا ہے۔ جی، اب دعا کا نقطہ عروج ہے۔ 5ویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں آپ دیکھیں، بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ راستے تو بہت سے نظر آتے ہیں، کوئی دولت کا راستہ، کوئی شہرت کا، کوئی خواہشات کا۔ جی، بہت کشش ہوتی ہے ان میں۔ بالکل، لیکن سیدھا راستہ جو اللہ کی رضا تک پہنچائے وہ صرف ایک ہے، یا تو بھٹکانے والے ہیں یا شیطان کے جال ہیں۔ صحیح۔ اسی لیے ہر روز، ہر نماز میں ہم یہ دعا دہراتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ یا اللہ راستہ بتا دے، بلکہ یہ بھی کہ اس پر چلا اور اس پر قائم رکھ۔ بالکل، اس صراط مستقیم، سیدھا راستہ، یہ اسلام کا بڑا جامع تصور ہے۔ یہ صرف عقیدے کی درستی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اعمال، اخلاق، معاملات، مطلب زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال اور حق پر مبنی رویہ۔ اچھا، یعنی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ جی، اور اہدنا کا مطلب صرف دکھا نہیں، بلکہ رہنمائی فرما اور اس پر چلا بھی ہے۔
یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمیں ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی چاہیے۔ ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہم بھٹک سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس لیے ہم مسلسل اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سیدھے، متوازن اور حقیقی کامیابی والے راستے پر رکھے۔ یہ دعا ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ لیکن یہ سیدھا راستہ ہے کیسا؟ مطلب اس کی کوئی پہچان؟ جی، اگلی آیات اسی کی وضاحت کرتی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی، ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ ماخذ یہاں 3 واضح گروہ بیان کرتا ہے۔ جی، یہ سیدھے راستے کی تعریف مثالوں سے کی گئی ہے، بہت عملی انداز ہے۔ اچھا؟ پہلا گروہ الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ قرآن میں دوسری جگہ ان کی وضاحت بھی ہے۔ انبیاء، صدیقین یعنی انتہائی سچے لوگ، صدیقین، جی، شہداء یعنی اللہ کی راہ میں جان دینے والے، اور صالحین یعنی نیکوکار لوگ۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ان کے راستے پر چلنا ہے۔ جی۔ پھر دوسرا گروہ ہے المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اللہ بچائے۔ آمین۔ ماخذ کے مطابق یہ عام طور پر ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے حق کو پہچان لیا مگر جان بوجھ کر جی، ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، یا اپنی قوم کی اندھی تقلید میں اسے ٹھکرا دیا۔ اچھا، اور تیسرا گروہ ہے الضالین، گمراہ لوگ۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو حق کو سمجھ ہی نہیں سکے، یا علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو دعا یہ ہوئی کہ او اللہ ہمیں پہلے گروہ کے نقش قدم پر چلا، جی، اور دوسرے اور تیسرے گروہ کے انجام سے بچا۔ بالکل۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ سیدھے راستے کو مثبت مثال انعام یافتہ لوگ اور منفی مثالوں غضب والے اور گمراہ لوگ دونوں سے واضح کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ جی، اس سے یہ صرف ایک تھیوری نہیں رہتی بلکہ انسانی تاریخ اور تجربے سے جڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کن لوگوں جیسا بننا ہے اور کن کے طریقوں سے بچنا ہے۔ صحیح۔ یہ ایمان کو عملی شکل دیتا ہے اور ہمیں زندگی میں فیصلے کرنے میں واضح رہنمائی دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا اور ماخذ کے نکات کا خلاصہ کریں تو مطلب یہ نکلا کہ سورہ الفاتحہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پورا نقشہ دے رہی ہے۔ جی، ایک مکمل روڈ میپ۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اس کی حمد، اس کی بندگی۔ جی، یہ ہمیں اس کی رحمت اور اس کے انصاف دونوں کی یاد دلاتی ہے۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں مسلسل ہر لمحہ اللہ سے سیدھے راستے کی رہنمائی مانگنی ہے، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ جی، یہ ہمارے اللہ پر انحصار کی ایک مستقل یاد دہانی ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس سورہ میں ایک حیرت انگیز منطقی ترتیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ آغاز ہوتا ہے اللہ کی معرفت اور اس کی صفات کے اقرار سے، رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین۔ جی۔ پھر آتا ہے بندے کا عہد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک۔ اور اس معرفت اور عہد کے بعد ایک فطری نتیجے کے طور پر آتی ہے ایک جامع دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ واہ، یعنی پہلے تعارف، پھر تعلق کا اقرار اور پھر درخواست۔ بالکل، یہ بے وقت ایمان کا مکمل اظہار بھی ہے اور ایک عاجزانہ درخواست بھی۔ صحیح۔ قرآن۔ جی، کیونکہ یہ پورے قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں نا، ان کا خلاصہ ہے۔ بہت خوب۔ اس گہرائی سے کیے گئے جائزے کا حصہ بننے کا شکریہ۔ یہ واقعی بہت انلائٹننگ تھا۔ میرے لیے بھی یہ گفتگو بہت مفید رہی۔ آخر میں ماخذ کی روح کے مطابق ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں جو شاید براہ راست ماخذ میں نہ ہو مگر اسی سے نکلتا ہے۔ ضرور۔ وہ یہ کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی اس دعا اہدنا الصراط المستقیم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کیا عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ جی، کون سے چھوٹے یا بڑے فیصلے ہیں جن کے ذریعے ہم واقعی انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اس اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔